بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فاستبقوا الخيرات، قال سبحانه وتعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم، قال سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم إلى آخر الآيات۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، وقال صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، وقال صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم۔ وجاء عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت يا رسول الله لو علمت ليلة القدر أي ليلة هي ماذا أقول فيها؟ قال صلى الله عليه وسلم قولي فيها اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، رواه الترمذي وغيره من أهل السنن۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، بابر بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، ماہ رمضان کی یہ بابرکت راتیں اور قدر کی یا طاق راتوں کی یہ بہت ہی زیادہ انمول اور قیمتی گھڑیاں ہم سے آپ سے گزر رہی ہیں، اور آج کی یہ شب 27ویں شب ہے جس میں ہم اور آپ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے ایک گھر میں مسجد توحید دوستی میں الحمدللہ حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے، بندگی کے کاموں میں، قرآن کریم کی تلاوت میں، تسبیحات میں، اذکار میں، دعاؤں میں، خصوصیت کے ساتھ مغفرت اور معافی کی دعاؤں وغیرہ میں مشغول ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہماری ان کوششوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہماری مغفرت کا، ہماری معافی کا اور ہمارے گناہوں کے کفارے کا سامان ان راتوں میں فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ بھی گھڑیاں اس ماہ رمضان کی باقی بچی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو انہیں غنیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ نیکیوں کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بڑھنے، سبقت کرنے، تیزی دکھانے، جلدی کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اور آپ کی مدد فرمائے، ہمارے لیے مغفرت کا اور جنت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیش بہا نعمت ہے اس کا مکین بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس مناسبت پر جو عبادات ہی کے ضمن میں، ان راتوں میں ہونے والی عبادات کے ضمن میں بطور عبادت تھوڑی دیر اللہ کے کلام کی آیات، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کی روشنی میں، اور اسی سلف امت حضرات صحابہ کرام کی سیرت کی روشنی میں کچھ باتیں جو عرض کی جا رہی ہیں، اس کا بنیادی طور پر دو مقصد ہے۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم اور آپ کو ترغیب ہو، شوق ہو، ہماری اور آپ کی چاہت اور خواہش میں اضافہ ہو کہ ہم ان بابرکت وقتوں سے، ساعتوں سے فائدہ اٹھا لیں، ترغیب مقصود ہے۔ اور کبھی کبھی ان راتوں میں بعض ضروری مسائل پر جس کی ضرورت ہوتی ہے یا جس پر لوگوں کو تشویش ہوتی ہے، اس کی وضاحت کی ضرورت بھی ہوتی ہے، اس لیے گفتگو کی جاتی ہے۔ ممکن ہے ایک دو مسائل پر آپ کے سامنے گفتگو بھی ہو۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان تمام کاموں سے جو ہم عبادت کی غرض سے، عبادت کی نیت سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی معنوی تلاوت، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں کی
وہ تلاوت جو اللہ کے نبی کی حدیثوں کو پڑھنے سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے، اس حیثیت سے ان باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ سب سے پہلی بات میرے بھائیوں جو مجھے اپنی ذات سے عرض کرنا ہے اور آپ تمام احباب سے، بھائیوں سے اس موقع پر عرض کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو طاق راتیں ہیں، ان طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات قدر کی رات ہے، بابرکت رات ہے، لیلۃ القدر ہے، لیلہ مبارکہ ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی آیتوں میں یہ دونوں وصف اس رات کا آیا ہوا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اور دوسری آیت میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ یہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، ایک مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، 1000 مہینوں کے برابر نہیں ہے بلکہ اس سے زیادہ بہتر ہے، افضل ہے۔ 1000 مہینوں کی مدت جو ہے وہ سالوں میں اگر ہم بدل کر دیکھتے ہیں تو 83 سال کچھ مہینے کچھ دن بنتی ہے یہ مدت۔ میرے بھائیوں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک حریص مسلمان، ایک شوقین، نیکیوں کا متلاشی، حسنات کا شیدائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت اور جنت کی تلاش کرنے والا اور اس کا طالب، یقیناً اس کی فکر میں لگتا ہے اور واقعی وہ سوچتا ہے کہ اس فضیلت کو وہ کیسے حاصل کر لے۔ یہ تو اس امت کے لیے بہت بڑا خیر ہے، بہت بڑا شرف ہے، اور امت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری بشارتوں سے نوازا ہے۔ ان میں سے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ رات جو قدر کی رات ہے، وہ رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھلا دی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے، ہو سکتا ہے اللہ کی ذات سے امید ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ یہ اس رات کا بھلا دیا جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے لیے بہتری کا سبب ہے۔ میرے بھائیوں ایک تو 1000 مہینوں سے بہتر، یعنی 83 سال سے زیادہ مدت کی عبادت اور فضیلت کا حصول اس ایک رات میں ہے۔ اب ہم وہ رات اگر جانتے تو اسی رات میں عبادت کر کے 83 سال کا ثواب حاصل کر لیتے، لیکن بقیہ جو 4 راتیں ہم عبادات میں گزارتے ہیں، شب بیداری میں گزارتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ پورا عشرہ فضیلت والا ہے میرے بھائیوں، ایسا نہیں صرف طاق راتیں، پورے عشرے کو فضیلت حاصل ہے، اس کا خصوصی اہتمام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں میں موجود ہے، اور یہ طاق راتیں یہ اس اعتبار سے سب سے زیادہ فضیلت والی ہیں کہ انہی میں سے کوئی شب ہے جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر اتارا ہے، تو اس لیے یہ راتیں بڑی فضیلت والی ہو گئی۔ قرآن کریم کے نزول نے اس قدر اہمیت والا ان راتوں کو بنا دیا کہ اس کی فضیلت کے حصول کے لیے کئی نیکیوں کے کام ہمیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دے دیے، مشروع فرما دیے۔ مثال کے طور پر شب بیداری، راتوں کو جاگنا ہے، عبادت کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنا ہے، اور اس کے علاوہ اسی رات کی تلاش کرنے کے لیے اعتکاف جیسی عبادت بھی مشروع کی گئی۔ اسی قدر کی رات کو تلاش کرنے کے لیے اعتکاف کی عبادت آئی۔ آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، کیونکہ آپ کو یہ نہیں بتایا گیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ رات کس عشرے میں ہے، مہینے میں ہے، غالباً پہلے عشرے میں ہے، اللہ کے نبی پہلے عشرے میں اعتکاف کرتے تھے۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ثم بدا لی انہا فی العشر الاوسط، پھر مجھے ظاہر ہوا کہ وہ دوسرے عشرے میں، بیچ والے عشرے میں ہے۔ کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا اسی رات کی تلاش کرنے کے لیے۔ کہتے ثم بدا لی، پھر مجھے یہ ظاہر ہوا کہ انہا فی العشر الاخیر، کہ وہ بیچ والے عشرے میں بھی نہیں ہے بلکہ تیسرے عشرے میں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اعتکاف کرتے رہے، اور کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام پوری زندگی اعتکاف کرتے رہے حتی توفاہ اللہ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وفات دے دی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام ان راتوں میں دراصل قدر کی رات تلاش کرنے کے لیے یہ ساری عبادات انجام دیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی ہدایت تھی۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ یہ قدر کی جو رات ہے 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے۔ اب اس میں 2 پہلو بڑے اہم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خرجت لأخبرکم بلیلۃ القدر ای لیلۃ ہذہ، میں اپنے گھر سے نکلا ساتھیوں کہ تمہیں بتلا دوں کہ قدر والی رات کون سی ہے۔
قدر والی رات کون سی ہے؟ اس کا مطلب اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا. وہ 21ویں ہے، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں کون سی شب ہے آپ کو بتلایا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. لیکن آپ جب نکلے بتانے کے لیے، خبر دینے کے لیے، تو راستے میں کہتے ہیں فتلاح رجلان، دو لوگ آپس میں جھگڑا کر بیٹھے، آپس میں ان کی تو میں ہونے لگی، جھگڑا ہو گیا، آپس میں تنازع ہو گیا، اور وہ اس کے خلاف اور اس کے خلاف دونوں اپنے گریبانوں کو تاننے لگے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ان کے جھگڑے کو چھڑانے میں، ان کے درمیان اصلاح کرانے میں، ان کے جھگڑے میں پڑھ کر کے ان کے درمیان ہے نا دوریاں اور نفرتیں ختم کرنے میں لگ گیا. کہتے ہیں فَأُنْسِيتُهَا، اور اسی دوران اس رات کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے اٹھا لیا، مجھ سے بھلا دیا گیا. اُنْسِيتُهَا، وہ رات مجھ سے بھلا دی گئی، اور اب مجھے نہیں معلوم ہے کہ وہ رات کون سی ہے. 5 رات. کوئی سوچ سکتا ہے کہ بھئی اس میں بھولنے کا مطلب یہ کہ 5 رات میں سے بھولنے کی کیا بات ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا اُنْسِيتُهَا، وہ رات مجھ سے بھلا دی گئی. اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کا علم اللہ کے نبی سے اٹھایا اس امت کے خیر کو بڑھانے کے لیے. کہتے ہیں وَلَعَلَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن اس بات کا قوی امکان ہے کہ یہ بھلا دیا جانا بھی تمہارے حق میں بہت بہتر ہے. ظاہر سی بات ہے، ایک شب جو قدر کی ہے وہ لازم نے مل جائے گی، ہم عبادت کریں گے، اور بقیہ 4 راتوں کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مزید کرنے کی توفیق دے گا، اور ہماری حرص، ہماری رغبت، ہماری چاہت اور ہمارے لگاؤ کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان 4 راتوں میں بھی خوب اجر و ثواب سے نوازے گا. تو یہ بہت بڑی فضل کی بات ہے میرے بھائیوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کریں، اس کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ زندگی عطا فرمائی ہے. ہم ماہ رمضان کی ساعتوں سے گزرتے ہوئے آج آخری عشرے کی ان راتوں میں وقت گزار رہے ہیں، اور یہ سب سے اخیر سے پہلے والی شب ہے طاق راتوں میں سے، جس میں ہم اور آپ الحمدللہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے عبادت میں مشغول ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی عبادات کو قبول فرمائے اور اللہ کی حمد اور شکر کریں. پتہ نہیں ہمیں اگلی والی رات بھی میسر آئے گی کہ نہیں میسر آئے گی. صبح و شام کاندھوں پر جنازے اٹھا کر کے قبرستان اپنے بھائیوں کو لے جاتے ہیں یا نہیں لے جاتے ہیں. کتنی اموات ہماری اس بستی میں ہوئی ہیں جنہیں ہم نے کاندھے دے کر کے قبرستان پہنچایا ہے، جنازے کی نماز پڑھی ہے اور تدفین کر کے دعاؤں کے بعد واپس آئے. کیا بھروسہ ہماری بھی تدفین کی نوبت آ جائے، ہم پر بھی جنازے کی نماز پڑھے جانے کی نوبت آ جائے. تو یہ بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑی سعادت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عطا فرماتا ہے. بہرحال میرے بھائیوں، اس حوالے سے مجھے ایک بات، 2 بات جو عرض کرنی ہے. سب سے پہلی بات جو تھی وہ میں نے فضیلت کے حوالے سے عرض کر دی. اس کے بعد 2 چیزیں مزید آپ سے عرض کرنی ہیں. ایک مسئلہ جو ہے سب سے بنیادی، وہ مسئلہ یہ ہے کہ ان راتوں میں آخری عشرے میں خصوصیت کے ساتھ، پورے آخری عشرے میں اور خصوصیت کے ساتھ ان طاق راتوں میں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بیان کرتی ہیں کہ آپ ان میں اتنی محنت کرتے تھے جتنی محنت آپ دیگر میں نہیں کرتے تھے. کان یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، آپ آخری عشرے میں اتنی محنت کرتے تھے جتنی محنت اس کے علاوہ میں نہیں کرتے تھے. سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ وہ محنت جو آپ زیادہ کرتے تھے، وہ زیادہ محنت کیا ہوتی تھی، اس کی کیفیت کیا ہوتی تھی، اس کی نوعیت کیا ہوتی تھی، اس کی مقدار کیا ہوتی تھی، اس کو کیسے طے کیا جائے گا؟ اگر اسے بہت بنیادی طور پر نہ سمجھا جائے، اصولی طور پر، دلائل کی بنیاد پر، حوالوں کی بنیاد پر اور مستند تشریحات کی بنیاد پر اگر اس مسئلے کو نہ سمجھا جائے، تو کافی الجھنیں مسجدوں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں میں دیکھنے کو ملتی. کسی مسجد میں کچھ نظارہ نظر آتا ہے، کسی مسجد میں کچھ نظارہ نظر آتا ہے، کہیں کچھ عبادتیں، کہیں کچھ عبادتیں. اور سب سے جو بڑا مسئلہ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ان آخری عشرے کی راتوں میں جو عبادات یا آخری 10 دنوں میں عبادات آپ زیادہ کرتے تھے، محنت کرتے تھے دیگر کے مقابلے میں، اس میں سب سے بڑی بات یہ آتی ہے کہ لوگ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں 8 رکعتوں کے علاوہ اور وتر کے ساتھ 11 رکعتوں کے علاوہ ہمیں مزید 2، 4، 6، 8، 10، 12، 14 اس سے زیادہ عبادات کرنی چاہیے. تب تو زیادہ محنت ہوگی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 عشرے میں جتنی محنت کرتے تھے اس سے زیادہ اس آخری 10 دن میں محنت کیا کرتے تھے. تو اب اس کی محنت میں کیا کرتے تھے؟ کیا رکعتوں کی تعداد بڑھا دیتے تھے؟ دیکھیے، احیاء اللیل، رات کو زندہ کرنا، راتوں کو زندہ کرنا یعنی شب کو
سو کر کے گزارنے کے بجائے جاگ کر کے گزارنا، اور عبادات میں جاگنا، کھیل تماشے، مارکیٹ اور شاپنگ اور مال، اور اس کے علاوہ میرے بھائیوں کیا کہتے ہیں راستوں کو، گلیوں کو پورے طور پر رنگ برنگا کر لینا، اور اسے جس کو کہتے ہیں میرے بھائیوں لائٹنگ کرنا، لائٹنگ کر کے سجا کر کے، اور لوگ ادھر ادھر دوڑ بھاگ کر رہے ہیں، اور اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے ہم راتوں کو جاگ رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ راتوں کو جاگنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے عبادات میں گزارا جائے، یا قرآن کریم کی تلاوت ہو، یا قیام اللیل ہو، یا تسبیحات ہوں، اذکار ہوں، یا اس کے علاوہ میرے بھائیوں دعائیں ہوں، اور خاص طور پر دعائیں مغفرت ہو، دعائیں معافی ہو، کوئی نہ کوئی عبادت کی شکل انسان مصروف رکھے اپنے آپ کو۔ یہ معنی ہے رات کو جاگنے کا، رات کو قیام کرنے کا جو مسئلہ ہے، یہ من جملہ عبادات میں سے ایک عبادت ہے۔ مختلف عبادات میں سے ایک عبادت ہے کیا؟ قیام اللیل، یعنی راتوں کو جاگنا، راتوں کو قیام کرنا، نماز پڑھنا، جس کو ہم تہجد، تراویح، قیام اللیل، صلاۃ اللیل کے نام سے جانتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ نہیں ہے قیام کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ آپ کیا کرتے تھے؟ آخری عشرے میں احیا لیلہ، احیاء اللیل قیام اللیل سے مختلف، احیاء اللیل قیام اللیل مختلف ہے، یعنی قیام اللیل کرنے کے علاوہ آپ پوری رات جاگ کر کے، اور پوری رات کا معنی بھی واضح ہونا چاہیے، پوری رات جاگنے کا، پوری رات جاگ کر کے آپ اس کے علاوہ مزید عبادات کرتے تھے۔ تو احیاء اللیل یعنی رات کو عبادات کے ساتھ گزارنا، اور قیام اللیل یعنی رات کو تہجد کی نماز، قیام اللیل، صلاۃ اللیل، تراویح کی نماز پڑھنا۔ تو یہ دونوں کا فرق ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں رہے۔ تو ایک بات تو ہمیں یہ جاننا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں زیادہ محنت کرتے تھے، تو کیا آپ قیام اللیل کی رکعتوں کو بڑھا دیتے تھے؟ 8 کے بجائے آپ زیادہ پڑھتے تھے؟ کیا کرتے تھے آخر؟ وہ زیادہ محنت جو ہوتی تھی وہ کیا ہوا کرتی تھی؟ یہ مسئلہ اپنے آپ میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ ہمارے یہاں بہت ساری بے چینیاں اس حوالے سے بھی چلتی ہیں ہماری اپنی مسجدوں کے اندر، جبکہ ہم اور آپ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان یا غیر رمضان ہو، کسی بھی موسم میں، رمضان میں غیر رمضان میں، آپ 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ یہ جاننے کے باوجود بھی کہتے ہیں آخری عشرے میں اللہ کے نبی محنت زیادہ کرتے تھے، اس لیے ان رکعتوں کو 11 کے بجائے اور بڑھایا جائے، 12، 14، 16، 18، 20، 22، 24، اس کو مزید پڑھا جائے۔ اس طرح سے عام طور پر لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے۔ اس مسئلے کو الحمدللہ 3 صدی ہجری میں زندگی گزارنے والے، 4 صدی ہجری کے سٹارٹ میں وفات پانے والے، 316 ہجری میں وفات پانے والے چوٹی کے امام اور محدث علامہ ابو عوانہ اسفرائینی رحمت اللہ علیہ نے بہت اچھی طرح سے سمجھا دیا ہے کہ عبادت جو ان آخری عشرے میں کی جائیں گی، خاص طور پر طاق راتیں جو ہم جاگ کر کے احیا کرتے ہیں، جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اس کے اندر رکعات کی تعداد نہیں بڑھائی جائے گی۔ رکعتوں کی تعداد تو پہلے سے طے ہے کہ وہ کتنی ہے، 11 رکعت، وتر سمیت 11 رکعت، یہ طے ہے۔ الرکعات المعلومات، معلوم رکعتیں ہیں، وہ 11 رکعتیں معلوم ہیں، اس لیے اس کا معنی کیا ہے؟ کان یطولها احیانا، آپ ان 11 رکعتوں میں سے جو 8 رکعتیں ہیں، 4 سلام کے ساتھ جو 8 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، آپ کیا کرتے تھے اس میں؟ یطولها احیانا، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار لمبی پڑھتے تھے، لمبی کرتے تھے ان رکعتوں کو، اور وہ یہ قدر کی راتیں، طاق راتیں، آخری عشرے کی راتیں خصوصیت کے ساتھ میرے بھائیو اللہ کے نبی زیادہ محنت کرتے تھے، یعنی کافی لمبی آپ پڑھا کرتے تھے، حتیٰ کہ کبھی کبھی یہ بھی نوبت آ گئی ہے کہ الی فروع الفجر، یعنی صبح صادق کے کنارے تک پہنچ جایا کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی لمبائی۔ اور یہ بات بہت اہم ہے میرے بھائیوں، فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، اللہ کے نبی اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے، اتنی خوبصورت نماز پڑھتے تھے کہ مت پوچھو، سوال نہ کرو کہ اتنی لمبی نماز ہوا کرتی تھی اور کتنی خوبصورت نماز ہوا کرتی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیثوں کی شرح کرتے ہوئے علامہ اسفرائینی رحمت اللہ علیہ، ابو عوانہ جن کی کتاب مسند ابی عوانہ ہے،
یا المستخرج علی کتاب مسلم کے نام سے مختلف ناموں سے یہ کتاب چھپی ہوئی ہے، مطبوع ہے، معلوم ہے میرے بھائیوں۔ اور یہ ابو عوانہ جو ہے نا، ابو عوانہ یہ ان کی کنیت ہے۔ ان کا نام کیا ہے؟ ان کا نام یعقوب، ان کا نام یعقوب، باپ کا نام اسحاق، دادا کا نام ابراہیم، یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ یہ تینوں انبیاء علیہ السلام، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ یوسف نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن نبی اللہ۔ یوسف نبی ہیں، ان کے باپ نبی یعقوب ہیں، ان کے باپ نبی اسحاق ہیں، ان کے باپ نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جمیعاً، یہ سبھی کے سبھی لوگ۔ تو ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسحاق اور ان کے بیٹے یعقوب، ان کا نام یعقوب ہے۔ تو یعقوب ابو عوانہ رحمۃ اللہ ہے، جن کی وفات 316 میں ہوئی ہے، اپنی کتاب مسند ابی عوانہ یا المستخرج علی کتاب صحیح مسلم، کتاب مسلم، اس کتاب کے اندر باب قائم کرتے ہیں، اس کی تفصیلات ہیں۔ میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے ذکر کروں کہ جہاں وہ 11 رکعت والی نماز کا تذکرہ کرتے ہیں اور وہیں پر آخری عشرے میں زیادہ محنت کرنے کی بات کرتے ہیں، وہیں اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ زیادہ محنت جو اللہ کے نبی کیا کرتے تھے، یہ رکعتوں کو لمبی کر کے زیادہ محنت کیا کرتے تھے، رکعتوں کی تعداد بڑھانے کا کام نہیں کرتے تھے، کیونکہ الرکعات المعلومات، رکعتوں کی تعداد تو طے ہے۔ ام المومنین عائشہ کی روایت میں کہ کل 11 رکعتیں اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے، تو زیادہ محنت کیا کرتے تھے؟ بقیہ پہلے عشرے میں، دوسرے عشرے میں جتنی لمبی نماز آپ پڑھا کرتے تھے، اس کے مقابلے میں آپ آخری عشرے میں اور زیادہ لمبی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس کی مثال سمجھیں، اگر آپ بقیہ پہلے دوسرے عشرے میں 2 گھنٹے میں اگر مثال کے طور پر 8 رکعت پڑھا کرتے تھے، تو آخری عشرے میں کبھی 3 گھنٹے میں، کبھی 3.5 گھنٹے میں، کبھی 4 گھنٹے میں، کبھی اس سے زیادہ، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ نے ایک رات آپ نے نماز پڑھائی تو آپ نے لمبی پڑھائی، دوسری رات آپ نے پڑھائی تو اور لمبی پڑھائی، تیسری رات آپ نے پڑھائی تو اور لمبی پڑھائی، یہاں تک کہ کہتے ہیں خشینا ان یفوتنا الفلاح، ہمیں ڈر ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری سحری چھوٹ جائے۔ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا اور آپ کا معمول تھا۔ پتہ کیا چلا کہ ان راتوں میں زیادہ محنت کرنے کا معنی رکعتوں کی تعداد بڑھانا نہیں ہے، کیونکہ رکعتیں تو معلوم ہیں، رمضان غیر رمضان میں 11 سے زیادہ اللہ کے نبی نہیں پڑھا کرتے تھے، اس لیے معنی کیا ہے زیادہ محنت کرنے کا؟ رکعتوں کو لمبی پڑھنا، لمبی نماز پڑھنا، لمبی رکعتیں کرنا، لمبا قیام کرنا، یہ معنی ہے۔ اس لیے اس میں کسی بھی طرح سے غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے، ماحول اور پیچیدگی الجھن کا ماحول نہیں بننا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی شرح حضرت امام ابو عوانہ اسفرائینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر کیا، جن کی وفات 316 ہجری میں ہوئی۔ تو اس سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے اور لوگوں کے ذہنوں میں جو الجھنیں پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے۔ ایک بات، دوسری جو بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا تھا، اس ماحول کے اعتبار سے اس وقت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سوال کیا تھا، اے اللہ کے نبی اگر مجھے پتہ چل جائے، اگر میں جان لوں کہ آج کی رات یہ قدر کی رات ہے، طاق رات ہے، ماذا اقول فیہا، تو میں اس میں کون سی دعا پڑھوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ قولی اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، کہا کرو اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو بڑا عفو ہے، بخشنے والا ہے، تحب العفو، معاف کر دینا، درگزر کر دینا تو بڑا پسند کرتا ہے، فاعف عنی، اس لیے اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ اور یہ عفو جو ہے نا، عفو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام ہے، حسین نام، نہایت حسین نام، کمال درجے کا حسین اور خوبصورت نام۔ اس نام کی دلیلوں میں سے جہاں قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے عفواً، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، ایسے ہی یہ حدیث رسول بھی دلیل ہے اس نام کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ عفو ایک نام ہے۔ تو اب میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم لوگ برسوں سے یہ دعا پڑھ رہے ہیں، اہل علم، امت کے علماء، عوام، خواص، طلباء، سبھی مرد خواتین اس دعا کو پڑھتے ہوئے آئے ہیں۔ ابھی اس وقت دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ بعض تحریریں یا بعض مثال کے طور پر تقریریں یا سوال جواب کے ماحول میں یا ایسے ہی دروس وغیرہ کے درمیان ہونے والے سوالات کے ضمن میں ایک مسئلہ یہ بھی ہمارے عوام کے بیچ میں گفتگو کا موضوع بنا ہوا ہے کہ بعض علماء نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے اور کہتے ہیں کہ ان راتوں میں کوئی خاص دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے یا ثابت منقول نہیں۔ یہ معنی ہے
روایت تو آئی ہوئی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ کوئی دعا ان راتوں میں ثابت نہیں ہے، اس لیے عام ہے جیسے ہمیشہ ہم اپنی بھلائی کے لیے، دنیا میں خیر کے لیے، آخرت کی بھلائی کے لیے، نجات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، ایسے ہی ہم ان راتوں میں جو دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر کی کرنا چاہیں کریں، کوئی خاص دعا ثابت نہیں ہے۔ یہ مسئلہ اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ چل رہا ہے، اور ہمارے پڑوسی ملک کے بعض اہل حدیث علماء نے اس پر گفتگو کی ہے، اور زبیر علی زئی حافظ رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات ہوئی، جو علماء حدیث میں سے جانے جاتے ہیں، ان کی کتابیں ہیں، تصنیفات ہیں بہت ساری، اور ایسی اس وقت اور بھی کچھ علماء ہیں، اور ایسے ہی بہت ساری تحریروں میں یہ بات آج کل آ رہی ہے کہ یہ جو دعا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ ثابت نہیں ہے، اور اس روایت کے اندر ضعف ہے، اور ضعف کی وجہ یہ ہے کہ اس روایت کی راویہ جو ہیں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان سے روایت کرنے والے جو راوی ہیں وہ عبداللہ بن بریدہ ہیں، عبداللہ بن بریدہ، اور ان کے بھائی تھے سلیمان بن بریدہ، یہ دونوں بھائی ہیں۔ بہرحال عبداللہ بن بریدہ ابن بریدہ یہ روایت کرتے ہیں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ہمارے احباب اہل علم نے جو بات اس سلسلے میں کہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس روایت کی سند میں انقطاع ہے، اس روایت کی سند میں کیا ہے؟ انقطاع ہے، یعنی اس روایت کی سند صحیح طور پر ثابت نہیں ہے، یہ روایت ضعیف ہے، اس کی سند کیا ہے؟ ضعیف ہے، اور وجہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن بریدہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث نہیں سنی ہے، اور نہیں سننے کی وجہ یہ ہے کہ ام المومنین عائشہ سے ابن بریدہ کی ملاقات ثابت نہیں ہے، ملاقات ثابت نہیں ہے، سماع یعنی سننا ثابت نہیں ہے۔ ہاں ایک وقت میں وہ بھی مدینہ میں تھیں، وہ بھی مدینہ میں تھے، لیکن دونوں کی ملاقات ثابت نہیں ہے، اور ایک دوسرے سے روایت کرنا ثابت نہیں ہے، اس لیے روایت ضعیف ہے، اور اس حوالے سے علامہ دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین کا نام لیا جاتا ہے، ان محدثین امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ ہیں کہ یہ روایت کیا ہے؟ یہ روایت منقطع ہے، اس روایت کا حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ روایت ضعیف ہے، اس لیے اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ اب اس پر بہت زیادہ علمی بات کرنے اور باریک باتیں یہاں لانے کا موقع تو نہیں ہے، لیکن اس کا خلاصہ اور نچوڑ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اب علمی بنیادوں پر دو اصول محدثین کے ہاں چلتے ہیں۔ ایک اصول محدثین کے ہاں وہ ہے جو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور ان کے استاذ علی بن المدینی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک راوی جب کسی سے روایت کرے تو روایت کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں کی آپس میں ملاقات ثابت ہو، ایک زمانے میں دونوں موجود رہے ہوں، دونوں کا زندہ رہنا معلوم ہو، اور دونوں کی ملاقات باقاعدہ ثابت ہو، چاہے ایک بار ملاقات ثابت ہو لیکن ملاقات ثابت رہنی چاہیے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے استاد کا یہ موقف ہے۔ دوسرا بقیہ تمام محدثین کا، کہاں سے؟ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر دیگر محدثین کا موقف کیا ہے؟ ان کا موقف یہ ہے کہ کسی بھی حدیث کی صحیح ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ روایت کرنے والا جس سے روایت کر رہا ہے ان دونوں کے درمیان ہم زمانہ ہونا، یعنی دونوں ایک زمانے کے ہیں، دونوں ایک دور کے ہیں، دونوں ایک زمانے کے، ایک دور کے ہیں، دونوں کی ملاقات ثابت نہ ہو لیکن دونوں کے درمیان ملاقات کا امکان پایا جاتا ہو، یعنی قرائن، حالات، ظروف، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر کے یہ پتہ چلتا ہو کہ دونوں کے درمیان ملاقات ممکن ہے اور ملاقات ہوئی ہوگی، امکان اللقاء، ملاقات کا امکان، یہ امام مسلم سمیت تمام محدثین کا موقف ہے۔ اب اس روایت کے اندر جو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس روایت میں عبداللہ بن بریدہ جنہوں نے روایت کیا ہے ام المومنین عائشہ سے اس حدیث کو، دونوں مدینہ میں رہنے والے، ام المومنین بھی مدینہ میں اور ابن بریدہ بھی مدینے میں، اور دونوں کے درمیان ملاقات کا امکان قوی ہے کہ نہیں قوی ہے؟ دونوں ایک زمانے میں ہیں، ایک ہی شہر کے اندر ہے اور مدینہ جیسی جگہ ہے، اور وہ تقریباً 20 سال کی عمر تک مدینہ میں رہے، 20 سال کی عمر تک مدینہ میں رہے، اس لیے قوی امکان ہے، زیادہ پختہ امکان ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہے، لیکن سننا، ملاقات ہونا ثابت نہیں ہے۔ اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرط کے بجائے تمام محدثین کی شرطوں کو سامنے رکھ کر کے دیکھا جائے تو اس روایت کے صحیح ہونے میں کوئی پیچیدگی نہیں، اس روایت کے صحیح ہونے میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے۔
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرط کے مطابق اگر آپ دیکھیں گے تو کوئی اعتراض کر سکتا ہے، لیکن اگر اس طرح کا اعتراض کرنے بیٹھیں گے اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ صرف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرط کے مطابق ہی جو روایتیں آتی ہیں وہ روایتیں صحیح ہیں، بقیہ ساری روایتیں ناقابل اعتبار ہیں، جبکہ یہ چیز علماء حدیث کے یہاں تمام جمہور محدثین کے یہاں میرے بھائیوں قابل عمل نہیں ہے۔ اصل یہی ہے، سب سے اعلیٰ درجہ تو وہی شرط ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے کہ روایت کرنے والا جس سے روایت کرتا ہے اس کا زمانہ ایک ہو اور دونوں کے درمیان ملاقات کا امکان نہیں بلکہ براہ راست باقاعدہ ملاقات ثابت ہو، اس میں کوئی شک نہیں، سب سے اعلیٰ درجہ ہے روایت کا۔ لیکن اگر ایسا نہ بھی ہو تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اگر لقاء کا ملاقات کا امکان بھی ہو اور قرائن اس پر دلالت کرتے ہوں کہ دونوں کے درمیان ملاقات ہوئی ہوگی تو اس روایت کے صحیح ہونے میں کوئی کلام نہیں ہونا چاہیے، بشرطے کہ اس میں ضعف کا کوئی اور سبب نہ پایا جاتا ہو، جیسے مثال کے طور پر تدلیس کی بیماری ہو سکتی ہے اور تدلیس کے ساتھ عنانے کا مسئلہ ہو سکتا ہے، یہ سب علمی بحثیں ہیں، اس میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ خلاصے کلام کیا ہے میرے بھائیوں؟ خلاصے کلام یہ ہے کہ آپ بڑے اطمینان کے ساتھ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ یہ دعا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اسے پڑھیں اور پڑھا کریں، اس کا اہتمام کریں، کوئی دل میں ذہن میں الجھن نہ لائیں کہ یہ روایت تو ضعیف ہے، روایت تو منقطع ہے، روایت تو ناقابل عمل ہے۔ اس لیے مستند اور محقق جو بات ہے وہ یہ ہے کہ روایت قابل عمل ہے اور ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، ہمیں اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس لیے دونوں باتیں آپ کے ذہن میں رہیں میرے بھائیوں، ایک تو یہ ہے کہ ان راتوں میں زیادہ عبادت کرنے کا مطلب رکعتوں کی تعداد بڑھانا نہیں ہے بلکہ رکعتوں کی مقدار بڑھانا ہے، یعنی لمبی رکعت پڑھنی ہے، لمبا قیام کرنا ہے، اور اس طرح سے زیادہ محنت آپ کریں گے لمبی رکعتیں پڑھ کر کے۔ اور دوسری بات یہ دعا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا صحیح ہے، مستند ہے، درست ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے اسی بات کی بنیاد پر اس روایت کو ضعیف کہا تھا، بعد میں انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ امام مسلم اور دیگر محدثین کی شرط کے مطابق اس روایت کو صحیح قرار دیا، گرچہ ملاقات نہیں ہے لیکن ملاقات کا امکان موجود ہے اور اس کے کئی قرائن ہیں اور تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ حضرت امام ابن عساکر دمشقی شاف رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے اس مسئلے پر گفتگو کی ہے اور دیگر علماء نے بھی گفتگو کی ہے، یہ اس کا خلاصہ ہے۔ اس لیے اطمینان کے ساتھ اس دعا کا اہتمام کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان راتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے، ہمیں معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دے، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری جب تک بخشش نہ ہو جائے، یہ رمضان کی بابرکت گھڑیاں ختم نہ ہو، جب تک ہماری گردنیں جہنم سے آزاد نہ ہو جائیں تب تک یہ راتیں اور یہ رمضان کی بابرکت ساعتیں ہم سے رخصت نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان راتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔